دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پرینکا گاندھی کے سیاست میں آنے اور کانگریس کا جنگ سیکرٹری بنائے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی دی ہے کہ پرینکا گاندھی کی سیاسی اننگ کا باقاعدہ آغاز، پارٹی صدر نے مشرقی یو پی کا انچارج بنایا۔ پرینکا گاندھی سرگرم سیاست میں، روزنامہ صحافت کانگریس جنرل سیکرٹری بنا کر مشرقی اتر پردیش کی ذمہ داری تفویض۔ پرینکا گاندھی سرگرم سیاست میں آمد۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز اور اردو ٹائمز نے بھی اسی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ امریکہ میں مسلم آبادی پر حملے کی سازش میں 16 سالہ طالب علم سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے علاقے میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ گونڈہ میں حرکت العرب الاسلامی کے دہشت گردوں کی تلاش، مدرسہ فرقانیہ کے استاد مولانا افتخار الحسن سے کئی گھنٹے تک پوچھ تاچھ، NIA کا چھاپا۔ اورنگ آباد اور ممبرا سے 9 نوجوان گرفتار، کمبھ میں حملہ کرنے کی سازش کا الزام۔ ممبرا اورنگ آباد سے گرفتار ملزمین داعش کے حامی ہیں۔ ATF چیف اتل کلکرنی، پورے ممبرا کے مسلمانوں میں خوف و دہشت، نرودیا پارٹی فساد، 97 لوگوں کے 4 قاتلوں کی ضمانت منظور۔ عدالت نے کہا کہ ان کو قصوروار قرار دیے جانے پر شک ہے، اس معاملے میں ابھی بحث کی گنجائش۔ شمالی ہند سے شائع ہونے والے روزنامہ انقلاب میں ایڈیٹر شکیل شمشی کا مضمون پرینکا گاندھی کی انٹری موضوع گفتگو میں شائع ہوا ہے۔ ایک بہترین تجزیہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم اب نے BJP کے لیے اب راہ آسان نہیں کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے، جبکہ اشوک چوہان نے کہا ہے کہ پرینکا گاندھی کو جنرل سیکرٹری بنا کر راہل گاندھی نے صحیح وقت پر اچھا فیصلہ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی کو کانگریس جنرل سیکرٹری بنائے جانے پر راہل گاندھی کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ نسیم خان نے، سابق وزیر اور سینئر کانگریسی لیڈر شاہ فیصل نے کہا ہے کہ وہ تنہا چناؤ لڑیں گے۔ عوام کے تعاون سے عوامی تحریک چلانے کا اعلان۔ شیو پال نے کہا ہے کہ اگر 1990 میں بابری مسجد کو بچانے کے لیے گولی نہیں چلائی جاتی تو دوسرا پاکستان بن جاتا۔ شیواجی پارک ممبئی میں میئر کے بنگلے میں بال ٹھاکرے کی یادگار کے لیے 100 کروڑ منظور کیے گئے۔ بھومی پوجن میں ادھو ٹھاکرے اور وزیر اعلیٰ فڑنویس شریک۔ ممبئی اردو نیوز میں شب و روز میں بشارت صاحب کا مضمون بہت دنوں بعد، جس میں ملک کے سیاسی حالات پر بہترین تبصرہ کیا گیا ہے۔ غلط بیانی پر ہائی کورٹ نے NIA کے وکیل کی سرزنش کی۔ ناندیڑ اسلحہ ضبطی معاملہ، پرینکا کی فعال سیاست، ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ اورنگ آباد ممبرا کے مسلم نوجوان باقاعدہ گرفتار، 14 دن کا ریمانڈ۔ سید علی اشرف نے کہا کہ جہاں جہاں مسلم بستیاں وہیں حالات رونما ہوں گے۔ جمعیت العلماء ہند قانونی امداد فراہم کرے گی۔ مالیگاؤں 2008 کے بم دھماکے کے سلسلے میں NIA پر الزام، جھوٹی گواہی دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ بھگوا لوگوں کو پیش کیا گیا۔ نوجوان نوشاد کی ہاتھ باندھ کر 2 گھنٹے تک پٹائی، ہریانہ کا واقعہ۔ کیا انہی دنوں کے لیے گاندھی جی اور دیگر لیڈران نے قربانی دی تھی؟ 30 جنوری کو گاندھی جی کو
یاد کرنے کا اعلان۔ روزنامہ انقلاب کی خبر 22 جنوری سے سلسلہ جاری۔ یہ مذاق بھی ہو سکتا ہے اور مذاق ہے بھی تو اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ رویش کمار کا EVM مشینوں کے بارے میں آرٹیکل۔ خاتون فوجی افسر کو حکومت پریشان نہ کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ قرآنی تعلیمات کا اتباع، کامیاب زندگی کی ضمانت۔ ڈاکٹر اسلم پرویز، وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں فاروق انصاری نے آج کل کالم میں لکھا ہے کہ دینی مدارس کے ذمہ داران لاپرواہ نہ رہیں۔ شہر کو کھود کر رکھ دیا ہے، میونسپلٹی کو الٹی پالٹی کہا جاتا۔ 30 جنوری کو یوم شہداء کے موقع پر گاندھی جی کو یاد کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جگہ جگہ میٹنگز۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں سماج وادی پارٹی 10 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ خصوصی فیچر یوم جمہوریہ کے موقع پہ پیش کیا جائے گا۔ امتیاز جلیل MLA MIM اورنگ آباد نے مراٹھا ریزرویشن خلاف ریٹ پٹیشن واپس لینے کا۔ ہندوستان کی شرح نمو مایوس کن۔ IMF ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ حکومت ہند اس پر غور کرے۔ نالا سپارہ میں قتل کیے گئے شخص کی شناخت، ملزم گرفتار۔ آرے کالونی میں رسوئی گیس کی چوری کا پردہ فاش، 3 ملزمین گرفتار، خالی اور بھرے ہوئے سلنڈر اور دیگر اشیاء ضبط۔ EVM کے خلاف کانگریس کا ہنگامہ، کھیرواڑ۔ اردو والوں نے ایک سچا سپاہی کھو دیا، مرحوم ڈاکٹر ریحان انصاری کے لیے کریمی لائبریری میں شہر کے مختلف طرف سے منعقدہ دعائیہ و تعزیتی نشست۔ یوم جمہوریہ کے موقع پہ خصوصی فیچر JJ نیوز ہیڈ لائنز میں ملاحظہ فرمائیے۔ ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر مزید خصوصی فیچر پیش کریں گے۔ روزنامہ ہم آب میں عبید اعظم اعظمی کا قطع اوقات کے عنوان سے انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ میں کتنا اہم اور میری بات ہے کتنی، یہ وقت ہی بتلائے گا اوقات ہے کتنی۔ طے کتنے ابھی کرنے ہیں ظلمات کے صحرا، اے دشت علم اور ابھی رات ہے کتنی۔ برباد بھی ہو کر تیرے کوچے سے نہ اٹھی، مٹی میں میری خاک روایات ہے کتنی۔ بہت بہت شکریہ عبید اعظم اعظمی صاحب۔ تو دوستو یہ تھے اردو اخبارات کی جھلکیاں اور خصوصی فیچر JJ نیوز ہیڈ لائن پر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔